کی حدیث میں آتا ہے کہ سورج جو ہے شام میں عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے پھر واپس لوٹتا ہے، تو اس کا کیا ہے لاجیکلی آنسر؟ عامر بھائی آپ نے اس پر ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے نا؟ جی جی جی، اس کے اوپر جی ڈیٹیل 1 گھنٹے لائیو ویڈیو بنائی تھی جس میں ڈیٹیل انالیسس کیا تھا کہ اس آیت میں کیا ہے اور اس حدیث میں کیا ہے۔ جی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے، اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے کہ اس سے مراد کیا تھی۔ وہ آپ ایک دیکھ لیں کام یہ کریں کہ اگر اس ویڈیو کا لنک ڈال دیں کامنٹ میں تو میں ڈال دوں۔ الیاس بھائی وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ جی مفتی صاحب، ایک دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کتنے سال کا ہے؟ مطلب ایک سورہ حج میں لکھا ہوا ہے کہ کافر طلب کرتے قیامت کب آئیں گی کہ تمہارے نزدیک 1000 سال۔ پھر دوسرے سورہ معارج میں لکھا ہوا ہے کہ وہ روح پرواز کرتی ہے 50,000 سال۔ پھر اس میں ایک حدیث فی میں بھی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک ایسا دن کہ جس کی مقدار ہے 50,000 سال۔ تو دیکھیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے 1,000 سال لکھا ہے اور ایک جگہ 50,000 سال۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کے ہمارے اعتبار سے 50,000 سال طویل ہوگا، اور باقی جو دن ہے اس کے بعد یعنی اللہ کا جو کیلنڈر ہے اس میں ہمارے 1,000 سال کے برابر اس کا ایک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک دن کتنے ہزار کا ہے؟ مطلب 50,000 یا ایک سال؟ 1,000؟ میں نے بتایا نا کہ ہمارے 1,000 سال کے برابر اس کا ایک دن ہے، اور قیامت کا دن 50,000 سال ہے۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ کے وہ 5 دن ہو گئے 50,000؟ 5 دن کیسے ہوئے بھائی؟ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے مسیح مثال کے طور پر بولے ہیں کافروں کو اپنے کے لیے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے سمجھو بلین سال بھی ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم کوئی معنی نہیں رکھتا؟ ہاں اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی بات آپ بالکل صحیح پہنچے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہے، اور اس میں ہے کیا آئے تھے وہ ایک یعرج الملائکہ، یعرج الملائکہ، نہیں وہ جو 21ویں پارے میں ہے یہ آ گئی، یہ ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ مما تعدون، یہ جو مما تعدون کا لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے لیے ٹائم کوئی حیثیت نہیں، چونکہ وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے۔ مما تعدون یعنی وہ 1000 سال کے جن کو تم 1000 سال کاؤنٹ کرتے ہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو وہ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تو یہ تو یہ تو آیت نمبر 5 ہے سورہ سجدہ کی۔ اچھا اس کے بعد سورہ معارج میں اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھیے۔ مفتی صاحب کمنٹ سیکشن میں مفتی عبداللہ مناف صاحب کہہ رہے ہیں عاصم بھائی کے لیے میں جگہ بنانے لگا عاصم بھائی کے لیے، ہاں بنا دیجیے جی۔ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ سورہ فصلت میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ الامر، امر جو ہے وہ یعرج الیہ، وہ اللہ تک پہنچتا ہے فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ، کہ جس کی ایک کہ جس کی جو مقدار ہے وہ 1,000 سال ہے۔ اور سورہ معارج میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے آیت نمبر 4 میں کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، ملائکہ اور روح اس تک پہنچتے ہیں ایک ایسے دن میں کہ جس کی مقدار 50,000 سنہ 50,000 سال ہے۔ تو وہاں الامر ہے کہ امر پہنچتا ہے 1,000 سال، اور یہاں ہے ملائکہ اور روح۔ چونکہ اس آیت میں جو سورہ معارج ہے اس پوری صورت میں قیامت کا ذکر ہے، لہٰذا قیامت کا جو دن ہے اس کی لمبائی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور جو عام دن ہے خدا کے نزدیک وہ 1,000 سال کے برابر ہے۔ جی اچھا عاصم بھائی کے لیے جگہ بنا رہا ہوں، عاصم بھائی کائنڈلی جوائن کر لیں فوراً۔ جی جیسے کہ لیکن جو کافر جو بولے تھے کہ قیامت کب آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت پیش کری نا کہ ہمارے نزدیک ایک دن 1,000 سال کے برابر تھا ہمارے نزدیک۔ نہیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کافر یہ پوچھتے قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ 5 دن میں آئے گی، 1 دن میں آئے گی۔ نہیں ہمارے نزدیک ایک دن 1,000 سال کے برابر ہے، ٹھیک؟ ہمارے نزدیک مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس، تو یہ کیسا مثالی طور پہ بولے یا پھر؟ نہیں ایک منٹ، آپ کا سوال مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو ان دونوں آیتوں کا کانٹرڈکشن حل کرنا ہے یا یہ کہ قیامت کب آئے گی یہ سوال ہے؟ نہیں کانٹرڈکشن کرنا ہے کہ کبھی اس کا میں نے جواب دے دیا کہ ایک آیت میں جو سورہ معارج ہے اس آیت میں قیامت کے دن کی لینتھ بیان کی گئی ہے، اور سورہ حامیم سجدہ میں الف لام میم سجدہ میں قیامت کے دن کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیلکولیشن ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دونوں الگ الگ وقتوں اور الگ الگ زمانوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔
तो अल्लाह ताला समझो ये कयामत के दिन जो सजा जो समझो जो अदालत जब कायम होंगी वो 50,000 साल के बराबर होंगी। वो वाला दिन 50,000 साल का होगा, वो वाला दिन, वो एक अब दिन। 1,000 वाला उसके अलावा जितने भी दिन हैं वो 1,000 साल के बराबर है अल्लाह के नजदीक। हाँ, तो वो कहे के लिए जब कयामत जब जमा होंगी या फिर कहे के लिए समझे भाई उससे पहले अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक की है कि नहीं? हाँ ना, वो तो 4 बिलियन साल भी हो गए ना, वही बोल रहा ना, अल्लाह ताला के लिए टाइमिंग मैनेज नहीं करता। कायनात की जो तख्लीक की है उसने कहा फी सित्तती अय्याम, उसने 6 दिन के अंदर कायनात की तख्लीक की है। तो वो जो दिन है वो हमारा जो सोलर सिस्टम वाला दिन है वो नहीं है, बल्कि वो 1,000 साल वाला दिन है। चूंकि यहां अल्लाह ताला कह रहा है युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इलल अर्ज़, वो आसमान से ही जमीन के फैसले करता है। सुम्मा यारुजु इलैहि, फिर वो फैसला अल्लाह ताला तक पहुंचता है एक ऐसे दिन में कि जिसकी मिकदार अल्फ सनती मिम्मा तउद्दून, तुम्हारी कैलकुलेशन के मुताबिक 1,000 साल है। इसमें तो दोनों जो सफर है इलियास भाई इसमें जो सफर है ना, ये जो रिलेटिविटी है उस हवाले से बड़ा रिलेटेड है ये चीज। वो जो सफर है दोनों एतबार से वो मखलूक के ऊपर लग रहा है, अल्लाह के ऊपर नहीं लग रहा। जो आपका तसव्वुर जा रहा है ना कि ये टाइम शायद अल्लाह के ऊपर इफेक्ट कर रहा है कि उसके 1,000 साल है, हाँ, अल्लाह ताला बोले हमारे नजदीक, हमारे, तो उसके वजह से हमारे नजदीक नहीं कह रहा, वो कह रहा तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे नजदीक, ठीक है। हमारे नजदीक एक दिन 1,000 साल के बराबर है, मतलब 1,000 साल हाँ, इसको इस तरीके से समझे, हाँ इसको इस तरीके से समझें कि ये 1,000 साल गुजरे न गुजरे इसकी बात नहीं हो रही। मिसाल इसकी यूं समझें, मिसाल के तौर पर मैं आपको ये कहूं इलियास भाई, आपके घर से मेरे घर का सफर जो है वो अगर आप पैदल चलें तो वो आपको 1,000 दिन लगेंगे या आपको 10 घंटे लगेंगे। उससे मुराद ये नहीं है कि जब आप चलेंगे तो 10 घंटे ही लगें, नंबर एक। दूसरी बात ये नहीं है कि जब भी आप आए 10 घंटे लगें, यानी ये हकीकत बयान की जा रही है कि अगर इस तरीके से सफर किया जाए तो आपको इतने घंटे लगेंगे। से मुराद ये है कि मलाइका उससे तेजी से गुजर जाते हैं, उनको 1,000 साल की जरूरत नहीं है। वो आपको कहा जा रहा है जो आप गिन रहे हैं टाइम उनको लग रहा है मलाइका के ऊपर, और रिलेटिव आपके थ्रू स्पीड आपके थ्रू बयान की जा रही है कि अगर आप करें, मिसाल के तौर पे एक बंदा इंडिया जाता है ट्रेन के ऊपर पाकिस्तान से, या पाकिस्तान से गाड़ी के ऊपर जाता है, और एक जहाज के ऊपर जाता है, और एक पैदल जाता है। इन तीनों चारों किस्म के सफर के ऊपर मुख्तलिफ किस्म का टाइम लगेगा, और हर बंदा वहां जाकर कहेगा कि तुम अगर इस तरह होगे तो इतना टाइम लगेगा। हर दूसरे बंदे का टाइम एक दूसरे से नहीं मिलेगा, चीज चेंज होती गई। उस पर अल्लाह की जात के ऊपर कोई टाइम नहीं गुजरेगा, या उसको नहीं समझ गया, 50,000 का तो समझ गया। और जो 1,000 की बात कर रहे हैं समझो, वो जब अदालत कायम होंगी तो समझो अल्लाह ताला की जब 1,000 की ऐसा होंगी, उसका ये भी मिसाल है ना भाई। वो क़यामत का दिन सूरह मारिज में है, दोनों अलग अलग दिन, ठीक है। 50,000 का आपने बोले फरिश्ते जाते वो उनकी लम्बाई की, लेकिन 1,000 का नहीं, जो बिल्कुल नहीं। हाँ, आप आमिर भाई ने जो तफसील बयान की है मैं वही कह रहा हूं कि फरिश्तों के जाने में 50,000 साल नहीं लगते। 50,000 साल की एक लेंथ है। फरिश्ते तो जो अल्लाह ताला ने उनको स्पीड दी है, वो कितनी स्पीड दी है वो हमें नहीं पता, वो तफसील कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, तो हम बयान नहीं कर सकते। पलक झपकने से ज्यादा तेज चलते होंगे तो वो अपने एतबार से चलेंगे, लेकिन हम अगर चले अपनी स्पीड के एतबार से तो हमें 50,000 साल लगेंगे उस दिन को गुजारने में। समझ गए? जी अभी मुझे इसमें एक चीज ऐड करना कि मुझे लग रहा है कि शायद आने वाले 1,000 साल का क्लियर करना है। 1,000 साल के बारे में क्या बोले थे इसकी वजह से वो बोलना है। जी आमिर भाई, आसिम भाई, एक मिनट, आसिम भाई कुछ कह रहे थे। जी, आमतौर पे ये गलत फहमी है लोगों को, शायद ये समझते हैं कि अल्लाह ताला के ऊपर जो है वो वक्त गुजरता है 1,000 साल का या 5,000 साल का। अल्लाह ताला के ऊपर जो है कोई वक्त नहीं गुजरता, चाहे वो 1,000 साल का हो, 5,000 साल का हो, 10,000 साल का हो, ये सारे वक्त हमारे ऊपर गुजरते हैं। जी हाँ। तो ये कहना कि अल्लाह ताला के नजदीक मतलब कोई वक्त नहीं है कि उनका जो है वो एजिंग हो रही हो या इस तरह से वक्त गुजर रहा हो जैसे हमारे साथ होता। और इसीलिए मिम्मा तउद्दून का लफ्ज आ गया सूरह सजदा में। मिम्मा तउद्दून यानी जिसको तुम काउंट करते हो। वो था बेशक ना, दो चीजों को मिक्स भी कर गए हैं। जो 50,000 साल का है वो कयामत के दिन से रिलेटेड है, और जो 1,000 का है वो अमाल के हवाले से, जो आपके अमाल नामे पेश होते हैं उससे है। अदालत जब कायम होंगी जब की बात हो रही है, समझो जब कयामत चालू हो गई और अदालत 50,000 साल है ना वो कयामत से रिलेटेड है, ठीक है। और जो 1,000 साल की गिनती है वो आपके अमाल जब फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं उस टाइम से रिलेटेड है। अच्छा, और वो अमाल गिनते 1,000 साल हो जाएंगे समझो। मुकम्मल सुन ले, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, मुकम्मल सुन लें। और वो जो कैलकुलेशन है वो इंसानों की हिसाब से, मैथमेटिक्स के एतबार से है, ना कि मलाइका, ना कि अल्लाह की जात। अब समझाना चूंकि इंसानों को था तो उन्हीं की कैलकुलेशन के एतबार से बताया कि तुम अगर ये करोगे सफर तो तुम्हें इतना टाइम लगेगा। दैट सिंपल। ठीक हो गया मेरा भाई? ठीक। अच्छा, एक चीज और बता दूं इलियास साहब,
یہ جو عالم ہے نا، یہ الگ الگ، ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو عالم ایک نہیں ہے، عالمین ہے، بہت سارے ہیں. ایک عالم ارواح ہے جہاں ہماری روحیں تھی، ایک عالم دنیا ہے جہاں ہم ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک عالم برزخ ہے، اور ایک عالم حشر ہے، پھر عالم جنت یا عالم جہنم. یہ الگ الگ عوالم یا عالمین ہیں. تو عالم حشر کی جو لینتھ ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دی کہ 50,000 سال ہے. ہمارے اس عالم کی لینتھ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی. ہاں یہ کہا کہ اللہ کے نزدیک یہ جو تمہارے جو 1,000 سال ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایک ہی دن مانتا ہے. ٹھیک ہے، یہ گویا کہ ایک، سن لیجئے ایک منٹ بات کر لیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹوٹل لینتھ بیان نہیں کی کہ اس میں 5 دن ہوں گے کہ 10 دن ہوں گے کہ 100 دن ہوں گے، یہ بیان نہیں کیا. کیوں بیان نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ عالم امتحان بھی ہے، امتحان یہاں ہونا ہے. قیامت کو ہمیں ڈسکلوز نہیں کیا کہ کس تاریخ میں آ رہی ہے. لیکن عالم حشر میں، جب حشر میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا تو وہاں اس کا کوئی امتحان نہیں، وہاں تو نتیجہ نکلنا ہے. لہٰذا وہاں یہ بتانا کہ یہ عالم کب جا کر ختم ہوگا، یہ بتانا وہاں پر پہلے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. البتہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو عالم حشر میں پہنچے وہ 50,000 سال تک کے کھڑا رہے. کچھ لوگ 5 منٹ میں نکل جائیں گے آگے، کچھ لوگ طویل انتظار کریں گے، ڈیپینڈنگ کرتا ہے آپ کے اعمال کے اوپر. یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جو ہوں گا، سمجھو اللہ تعالیٰ کی جو عدالت میں جو فیصلہ ہوں گا پورے نیکیاں سمجھو تو زندگی کا گزر ہوں گا، وہ کس کے 1000 سال ہوں گے، کس کے 10 منٹ ہوں گے، کس کے 100 سال بھی ہو سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اعمال کے اوپر. آپ کے اعمال اچھے ہیں تو آپ آگے نکل جائیں گے، آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو آپ کھڑے رہیں گے، انتظار کرتے رہیں گے، وہیں سے عذاب شروع ہو جائے گا. یہ انتظار کرنا ہی عذاب ہے. نہ ویسے تو دنیا بن کے 4 کروڑ سال بھی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے 1 سیکنڈ ہے دنیا بنانے کے لیے. ہم 6 دن بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے 1 سیکنڈ بھی ہے، سمجھو ٹائم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بھی نہیں. خدا کے لیے خدا ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے بھائی، خدا ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. ہاں، کوئی سوال پوچھ سکتا ہے نا کہ دیکھیں جی دنیا کے اندر جو ہے وہ تو آپ کہتے ہیں ٹائم نہیں، تو قیامت کے بارے میں 50,000. دیکھیں جس طرح دنیا کے بارے میں ہمارا ماننا یہ ہے، یا اس سے پہلے بھی جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ خدا ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، وہ ٹائم سے ماورا ہے، اوپر ہے. ٹائم کا خالق وہ ہے، اس ڈائمینشن کا بھی خالق وہ ہے، وقت کو بھی کریٹ اسی نے کیا ہے. تو اسی طریقے سے جب قیامت میں یہ جو ٹائم کی بات ہو رہی ہے اس وقت بھی اس پہ ٹائم نہیں اثر کرے گا. تو یہ انسانوں کے لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم مخلوق ہیں. ایک جسم کو جو میس ہوتا ہے وہ سپیس اور ٹائم کے اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتا. کسی چیز کا بھی میس میں یا میٹر میں یا فزیکلی ایگزسٹ کرنے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک ٹائم اور ایک سپیس. کل قیامت کے دن بھی جب ان اجسام کو اللہ دوبارہ اٹھائیں گے اور دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ محشر میں اکٹھا کیا جائے گا، تو اس کے لیے بھی ٹائم اور سپیس ان کی ایگزسٹنس کے لیے نیسیسٹی ہے، ضروری ہے، نیسیسری ہے. تو اس لیے وہاں پر بھی ٹائم لگے گا. تو یہ سمپل سی بات ہے. اللہ کی ذات کو نہ اس وقت ٹائم چاہیے، نہ اب چاہیے، نہ پہلے چاہیے تھا. جی بے شک بے شک. جی جیسا بولے ہاں جیسے آپ نے بولے الحمدللہ رب العالمین ہر عالم کی جگہ. تو جیسے قرآن میں حدیث میں آتا ہے کہ ہم نے 7 آسمان کے ساتھ 7 زمین بھی بنائے، اور 7 زمین ایسے اور بنے ہوئے ہیں. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، یہ سورہ طلاق کی آخر میں ہے. خیر اب یہ تیسرا سوال ہو گیا آپ کا. ہم سارے نہیں ابھی اور بھی کالرز لینے. اب یہ والا سوال اب اگلی مرتبہ کیجیے گا. آپ کو پچھلی مرتبہ میں نے، ارے بھیا سن بھی لیا کرو، آپ کو میں نے پچھلی مرتبہ ای میل دیا تھا، آپ نے ای میل کیا مجھے؟ نہیں. ای میل کیجیے نا. کیا ہے یہ سامنے چل رہا ہے، یہ سامنے چل رہا ہے ای میل. مجھے چونکہ آپ کے اتنے سارے سوال ہیں، صرف ہم آپ کے سوالات کے جواب تو نہیں دے سکتے نا. آپ کے 2 سوال کے جواب آلریڈی میں نے دے دیے ہیں. یہ تیسرا ہنٹ تھوڑا شارٹ لیا آپ کے، اگلی مرتبہ لوں گا آپ کا انشاءاللہ. شکریہ بہت بہت، جزاکم اللہ. جزاک اللہ. مفتی اسماعیل ندوی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں نیچے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ وضاحت دی ہے. وہ کہتے ہیں 1000 سال جس آیت میں مذکور ہے وہ عذاب کے ذکر کے فوراً بعد آیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق جہنم کے ایام سے ہے. 50,000 سال قیامت کا دن اور 1000 سال جہنم کا دن. جزاک اللہ. مفتی صاحب آپ جوائن کرنا چاہیں بتائیں، جگہ بنا دیں گے.